بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد. قابل احترام صدر المجلس اور رجال احترام دیگر سامعین اور قدر نشین خواتین اسلام، حدود حرمین کے ہمارا موضوع ہے. اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روئے زمین کو، اس پوری روئے زمین کو اللہ کے رسول کی شریعت میں صلی اللہ علیہ وسلم سزا کا بنایا ہے. لیکن جس زمین کا مخصوص حصہ مسجد کی شکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مخصوص آداب بتائے. آپ علیہ السلام نے مسجد سے متعلق کتنے احکام بتائے. تو ایک شخص جس جگہ میں رہتا ہے باشعور ہو، اسے اس بات کا احساس ہو کہ وہ کام قدم رکھ رہا ہے. مسجد سے متعلق جو آداب اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ایک شخص مسجد میں اندر آئے تو اس بات کا احساس ہو کہ وہ عام جگہ میں نہیں بلکہ ایک خصوص جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا مقام انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. موسیٰ علیہ السلام کو بات کا احساس دلایا گیا کہ فی الحال آپ کس جگہ پر ہیں. جس جگہ پر ہے اس میں تقدس کا احترام ہو، قائم ہو. تو حدود حرمین بالخصوص اس شخص کو جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہو انہیں اس کا علم ہونا چاہیے. اور جو شخص حج اور عمرے کی غرض سے تو نہیں کسی بھی وجہ سے جاتے ہو تب بھی ان کو اس کا علم ہونا چاہیے. ایک شخص وہاں پیدا ہوتا ہے اسے بھی اس کا علم ہونا چاہیے کہ میں کس جگہ میں ہوں. بہرحال حدود حرمین سے متعلق باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس جگہ کو مناسب سمجھتا ہے اسے حرمت والی جگہ بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ پہلے سے کسی جگہ کی آبادی ہو، پہلے سے وہاں کوئی شخص ہو پھر اسے تقدس کا جو جامہ پہنایا جائے. ایسی کوئی حاجت اللہ کو نہیں ہے. ابھی مغرب عشاء کی نماز میں آپ نے جو آیتیں سنی اسی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجر کو اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پہ جا کر چھوڑ کر کے آئے جہاں کوئی نہیں تھی، غیر ذی زرع، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان کوئی جانور بھی نہیں تھا، بالکل سنسان جگہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تقدس دینا چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف اسباب فراہم کر دی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی مبانی ہیں، اس کے مؤسس ہیں، تو انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حدود بھی مقرر فرمائے. ایک حدیث مبارکہ کسی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لها وحرمت المدینة كما حرم ابراہیم مکہ ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا ابراہیم علیہ السلام لمکہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والی جگہ بنائی اور پھر اس کے لیے دعا بھی کی. تو میں مدینے کو حرمت والی جگہ بناتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ نے دعا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والی جگہ بحیثیت نبی آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. اتنا ہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو مکہ ہے کعبۃ اللہ اس شہر کو جہاں حرمت والی جگہ آپ نے بتلائی وہیں پر آپ نے جگہ بھی مقرر کی، اس کے حدود مقرر کی.
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جہاں لوگ تھے جہاں آبادی نہیں تھی اور تھی تو برائے نام تھی، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حدود مقرر فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ 34 صدی ہجری کے عالم نبی 420 ہجری سے وفات ہے آپ کا۔ آپ کی معروف کتاب ہے معرفت الصحابہ، اس میں صحابہ کا تعارف کروایا گیا ہے حروف الہجا کا خیال کرتے ہوئے۔ ایک صحابی ہے تمیم بن اسید رضی اللہ عنہ یا تمیم بن اسد رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی کا جب ترجمہ آپ نے لکھا تو ان کے بارے میں لکھا کہ یہ وہی صحابی ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھیجا تھا تاکہ حدود حرم جو اس کی حد بندی ہے مخصوص جگہوں پر کوئی چیز نصب کر کے آئے، کوئی بڑا پتھر سا نصب کر کے آئے، کچھ علامت مقرر کر کے آئے۔ حالانکہ پہلے سے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نصب کی تھی کچھ پتھر وغیرہ، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی۔ جو آثار مٹ چکے تھے آپ نے اسے 80 کلو قائم فرمایا۔ تو یہ جو روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جس دن مکہ فتح ہوا اس کے دوسرے دن تمیم بن اسد الخزاعی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ آپ جائیں اور حدود حرم جو ہیں ان کی تجدید کر کے آئیں۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعَهَا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے رکھے تھے، مقرر کیے تھے، بس اس کی تجدید کی گئی۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے اس میں کتاب الحج کی جو ابتدائی مباحث ہیں اس میں آپ کے ابواب دیکھیے، آپ نے بتایا کہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر کے ساری جگہ مقرر کر دی گئی، یہ مزدلفہ ہے، یہ مینا ہے، یہ جو عرفات ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں حدود بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ جو روایت ہے معرفت الصحابہ میں موجود ہے ابو نعیم الاصبہانی کی رحمہ اللہ، اسی روایت کو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھا ہے، یہ ترجمہ اور اس کی اسناد کو حسن کہا۔ مجھے یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے مکہ میں حدود مقرر فرمائے۔ ظاہر بات ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان جگہوں پر کچھ ایسی علامتیں رکھی جس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ حدود حرم ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے زمانے میں جب مکہ فتح ہوا تو دوسرے دن یہ صحابی کو بھیجی اور اس کی تجدید فرمائی، پھر اہل فاروق نے اس کو اور اچھے انداز میں اس کی تجدید کی گئی، پھر عثمان بن عفان کے دور میں رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کے دور میں اس کی تجدید کی گئی، اور غالباً 1956 کے آس پاس میں حکومت سعودیہ کی طرف پھر سے اس کی تجدید کی گئی، اور بالکل جو تازہ ہے وہ بھی نصب کی گئی ہے۔ حدود حرم کا جو معاملہ ہے اس کی جو معلومات ہیں یہ قریش مکہ بھی سے واقف تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت سے قبل ہی پورا مکہ سے واقف تھا۔ آپ علیہ السلام ابھی اللہ کے نبی نہیں بنائے گئے تھے تب بھی آپ کو اس کا علم تھا، بلکہ اس کی پاسداری ہوتی تھی، اس کی نگہداشت ہوتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اللہ نے کہا کہ تم وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ آنے والے محاضر سے استاد محترم سے سنیں کہ ایام حج میں کیے جانے والے اعمال، میرا موضوع نہیں ہے، میں اس میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے مزدلفہ کے بعد جو ہے عرفات کا علاقہ آتا ہے، تو مکہ کے جو قریش تھے، قریش مکہ جو تھے وہ اپنے تعلق سے کچھ
خاص امتیازات مقرر کر لیے تھے اصل کہ ہم یہ ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ممتاز ہیں. تو یہ حدود حرم سے باہر نہیں جاتے تھے. عرفات یہ علاقہ حدود حرم سے خارج ہے، باہر ہے، اور مزدلفہ اس کا منتہا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں عرفات میں جاتے نہیں تھے، اور عام لوگوں سے کہتے تھے کہ تم عرفات میں جاؤ، اس لیے کہ تم قریش مکہ نہیں. ہم چونکہ قریش مکہ ہیں، ہمارا اپنا ایک امتیاز ہے، تو ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم حدود حرم کے اندر ہی رہیں گے، حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب حج کے لیے آئے گے، اس میں آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ آنا سے باقی تھی، ان میں مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن اپنے سامنے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے باہر نہیں جانا تھے. قریش کے لوگ. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث مبارکہ آتی ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر میں موجود ہے حدیث، اور کتاب الحج میں بھی موجود ہے. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے، وہیں رہتے تھے. اور وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْص، وہ اپنے اس امتیازی معاملے کو حمص نام دیتے ہیں. حمص عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تحمس جسے بولتے ہیں، تحمس ایک جذباتی معاملہ ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے. تو اپنے معاملے میں وہ ایک طرح کی شدت اختیار کر چکے تھے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، اور پورے عرب کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، اس لیے کہ وہ السلام نے جب حج فرمایا تو آپ نے لوگوں سے یہ پڑھ کر کے سنایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس. اور حدود حرم لوگوں میں معروف تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کیے تھے. آثار لوگ مٹ چکے تھے لیکن بہرحال لوگوں کی ایک بات تھی کہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے. حدیبیہ ہم آگے بتائیں گے آپ کو. تو ایسے جو علاقے ہیں اس میں سے ایک علاقہ ہے الجعرانہ. حدود حرم آپ دیکھیے تصویر میں، وہ بالکل مربع نہیں ہے، یعنی بالکل چوکی نہیں ہے، نہ ہی مثلث ہے، بالکل ایسا بھی نہیں ہے. یہ اس کی حد ایک الگ ہے کہ اللہ نے مقرر فرمائی ہے. اس کی جو حدود ہیں وہ چھٹواں حصہ بھی کبھی بتلایا جاتا ہے، جیسے کہ ابو الولید الازراقی نے اخبار مکہ میں بتلائے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ نے بھی بتلائے ہیں. وہ جو فوٹو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اچھی خاصی نمایاں جس کی حدود ہو، ایسی کوئی تصویر ہمیں نہیں مل سکی. یہ سیٹلائٹ سے لی گئی فوٹو ہے جو ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں. تو اس میں دیکھیے آپ، ہر جگہ کا نام نہیں لکھا گیا ہے لیکن حد بندی کی گئی ہے. ایک عرفات ہے جو طائف کے راستے میں پیچھے کا راستہ ہے، ایک حدیبیہ ہے، ایک جعرانہ ہے، اور سب سے جو قریبی ہے اقرب ہے وہ تنعیم ہے. جعرانہ جو سیرت رسول کا مطالعہ کیے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب مکے کو فتح کیا تو آپ مکے ہی میں تھے 4 دن. اچانک ایک قضیہ پیش آیا. طائف کے پیچھے کا جو حصہ ہے حنین، وہ بڑا علاقہ تھا اور کئی قبیلے آباد تھے جنہیں بنو حوازن کہا جاتا تھا. ان لوگوں کے تعلق سے خبریں مل رہی تھی کہ اللہ کے رسول پر حملہ کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے جو مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تھے، بہت بڑی تعداد تھی آپ کی مسلمانوں کی. آپ نے ایک بڑی تعداد کو لے کر کے نکلی اور آگے حضرت اٹھانی پڑی ان کو، بنو حوازن کو. آپ علیہ السلام فاتح ہو کر کے لوٹے. جب لوٹ کر کے آئے مکہ کو تو راستے میں جعرانہ علاقہ پڑتا ہے جو لوگوں کے 16 کلومیٹر کے آس پاس ہے مکہ سے. تو وہاں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدود حرم میں داخل ہوئے، پھر وہاں سے آپ نے احرام باندھا، پھر آپ نے عمرہ فرمایا. تو وہ بھی حدود حرم ہے. حدود حرم میں سے حد دیکھو. ایک اور حد ہے حدیبیہ. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ 6 ہجری کو اللہ کے رسول مکہ آئے عمرہ کرنے کی غرض سے اور آپ پر روک لگا دی گئی تھی. تو آپ علیہ السلام حدود حرم تک آ کے ٹھہرے تھے. اور وہ آج کا جو دور جدید کا جو نام ہے اس علاقے کا شومیسی جو جدہ روپ پہ آتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں آ کر کے رک گئے تھے اور وہیں سے آپ کو واپس جانا پڑا. وہ ایک فتح کی بشارت تھی اس کی. تو بہرحال یہ بھی ایک حد ہے. ایک حد ہے تنعیم جو مدینہ
مدینے کے راستے میں ہیں اور کعبۃ اللہ کے اعتبار سے جتنے بھی حدود ہیں سب سے اقرب ہے. آپ علیہ السلام نے جو حج فرمایا تھا آپ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں، ان میں ام المؤمنین عائشہ بھی تھی رضی اللہ عنہا. ان کے ساتھ ایک اپنا ذاتی اور نجی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ عمرہ نہیں کر پائی. آپ علیہ السلام نے واپسی میں انہیں عمرہ کرنے کے لیے جو بھیجا تھا آپ نے تنعیم کی طرف بھیجا. بھلے ہی دور حاضر میں استادوں سے غلطی جو ہے ہوتی جاتی ہے، اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن تنعیم چونکہ اقرب تھا، حدود حرم میں سب سے اقرب سب سے قریبی علاقہ، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے انہیں وہاں سے بھیجا. 6 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے. یہ سب حدود ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے مقرر فرمائے گئے، آپ نے طے کیے تھے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جہاں آپ نے ان بتوں کو آپ نے ختم کیا، اس کی تطہیر فرمائی آپ نے یہ بھی معاملہ آپ نے اس کو واضح کیا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے یہ حدود مقرر کی ہیں. آپ نے اصل میں اس کی تعریف فرمائی. اس کی شکل کیا تھی؟ اس سلسلے میں کچھ روایتیں ملتی ہیں اور اس پر کلام بھی کیا گیا ہے. قدیم جو کتابیں ہیں جو تاریخ مکہ پر لکھی گئی تھی، ابو الولید الازرقی کی اور امام فاطمی کی وغیرہ وغیرہ، اس میں روایتیں تو ملتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یعنی اس میں کچھ ٹیلے آپ نے رکھے تھے یا آپ نے کچھ درخت نمایاں اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں آپ نے رکھی تھی. اس سلسلے میں کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو قابل اعتبار ہو محدثانہ نظر سے. لیکن ہم اتنا تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے یقیناً کوئی چیز رکھی ہوگی آپ نے، اور جو تمیم بن اسد رضی اللہ عنہ جو آپ نے بھیجا تھا، ظاہر بات ہے وہاں پر آپ نے کچھ تو دیا ہوگا، لیکن کیا دیا ہوگا روایتیں جو ملتی ہیں. وفا بتا کے دیکھیے امام علامہ سعودی کی آپ نے کافی چیزیں بیان کی ہیں، لیکن چونکہ وہ صحت اور مبنی باتیں نہیں ہیں اس لیے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے. لیکن اتنی تو بات طے شدہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھیجا تھا صحابہ کو تجدید کی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی میں 13 سال تھے تو آپ چونکہ غالب نہیں تھے، آپ فاتح نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے جو اسلام کی مبادیات کی اس پر آپ زور دے رہے. لیکن جب آپ مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد مدینہ میں آپ کی اپنی سلطنت، آپ کی اپنی حکمرانی، تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کے حدود آپ نے مقرر فرمائے. جتنے حاضرین ہیں آپ سے سوال، آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے حدود مقرر فرمائے؟ یہ تو حدیث سے ہم نے ثابت کیا. بصرہ میں سید مہاجر نے اس کو حسن کہا ہے رحمہ اللہ. مدینہ جانے کے بعد آپ علیہ السلام جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو دوسرے سال میں روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ جو فرض ہوا، زکوٰۃ کی عبادت فرض ہوئی، ویسے ہی حدود حرم جو مدینے کی ہیں، وہاں کی جو حد بندی ہے، آپ علیہ السلام نے کب مقرر فرمائے، کس سال کو مقرر فرمائے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ان کے لیے انعام دیں گے اور انعام میں کوئی چھوٹا موٹا انعام نہیں، بہت بڑا انعام، حج کا انعام دیں گے. دعا کرو نا بیٹے حج کے لیے، اور اللہ قبول کرے گا تو حج میں جا کے آئیں گے انشاءاللہ. جی بولیے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مدینہ جانے کے بعد آپ نے کیا حدود مقرر فرمائی؟ آپ علیہ السلام جی بتائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام 7 ہجری کو جب خیبر سے آپ واپس آ رہے تھے تب آپ نے مقرر فرمائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں تاریخ کے طور پر لکھا ہے کہ خیبر کے بعد 7 ہجری کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینے کے حدود مقرر فرمائے. مدینے کے جو حدود ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جو مدینہ تھا، آج کے دور میں جو مدینہ ہے ہم بالکل بھی تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مدینہ تھا علیہ السلام، وہ بالکل مدینہ شہر ہے، اس کے دونوں جانب، شرقی جانب مغربی جانب بہت بڑی پتھریلی زمین ہے، بہت بڑی پتھریلی زمین. لیکن وہ پتھریلی زمین آپ فوٹو میں دیکھیے پتھریلی زمین کیسی ہوتی ہے، حضرت بابرات کے نام آتے ہیں. آج وہ جگہ تو ہے لیکن وہاں پر اس طرح کی پتھریلی زمین نہیں ملے گی. آپ عمدہ راستے بن چکے ہیں، عمارتیں بن چکی ہیں، ہوٹلیں بن چکی ہیں. اب اس زمانے کا مدینہ جو ہے ان کو تصور میں نہیں لا سکتے، لیکن عہد نبوی میں جو شکلیں تھی وہ یہ تھی. تو آپ علیہ السلام نے یعنی بالکل تو جو یہ
ایک پہاڑ ہے جو لوگ مدینے سے مکے کے لیے جاتے ہیں یا خلیفہ سے ہوتے ہوئے مطلب وہ دیکھیں گے ایک بہت بڑی پہاڑی نظر آئے گی، کافی لمبی پہاڑ، ایک ہی پہاڑ ہے کافی لمبا بہت بڑا پہاڑ، اس کا جو عرض ہے بہت ہے، طول بھی ہے لیکن عرض زیادہ ہے اس کا، جبل العین بہت بڑا پہاڑ، ایک پہاڑ ہے جبل الروح معروف پہاڑ، اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا نام ہے جبل ثور، مکے میں بھی ایک جبل ثور ہے، غار ثور جس کو کہتے ہیں، مدینے میں بھی ایک پہاڑی ہے لیکن وہ بس تھوڑا تھوڑا چھوٹا پہاڑ ہے، ان دونوں اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حدود حرم ہے، حدود حرم بنی۔ آپ علیہ السلام خیبر کی بات کا واقعہ ہے، ایک قبیلہ تھا بنو حارثہ قبیلہ تھا، اوس کے حلیف تھے وہ اوس ہی کے ساتھ رہا کرتے تھے، یعنی مسجد نبوی کا جو حصہ ہے پچھلا حصہ جنوبی حصہ جہاں جو دروازہ ملک فضل کا آج کا دور جدید کی بات کر رہا ہوں، جب آپ نکل کے جاتے ہیں اور پہاڑی نظر آئے گا آپ کو، اس سے کچھ پہلے کی جو آبادی ہے وہ بنو حارثہ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں جایا کرتے تھے مختلف اوقات میں، ایک مرتبہ گئے آپ سے بخاری کا آپ بیان کرتا ہوں، ایک مرتبہ گئے آپ جانے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ علیہ السلام آواکم یا بنی حارثہ قد خرجتم من الحرم، کہا کہ بنو حارثہ مجھے لگتا ہے کہ آپ حرم سے باہر نکل چکے ہیں، پھر آپ نے ایک نظر ادھر ڈالی اور آپ نے کہا کہ نہیں آپ لوگ اندر ہیں، یعنی آپ نے ان کا جغرافیائی اعتبار سے آپ نے جائزہ لیا کہ کہاں سے آغاز ہوا ہے، کہاں جا کے ختم ہوا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی حد بندی کی اور اس قبیلے کا جغرافیائی اعتبار سے نالج بیان کرتے ہیں وہ کہاں ہے، بہت سے کافی پہلے اس بلکہ ان کا وہ قبیلہ ہے جہاں جس کے بعد جا کر کے مطلب خندق کی کھدائی ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے مستقل طور پر یعنی آپ نے اس کے حدود مقرر فرمائے، اس کے کچھ فضائل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ میرا وقت بالکل میں آدھے گھنٹے کا وقت ہے ہمارا، یہ حدود حرم کا تعارف تھا، حدود حرم کے تعارف میں اور بھی جزئیات ہیں ہم آپ کے سامنے لے رکھتے ہیں، ہم سب اچھی طرح واقف ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین کی محبت ہمارے دل میں عجیب انداز میں رکھی ہے۔ ابھی سعودیہ سے ریاض میں جو استفادہ کرتا ہے اور پورے مستفادات ایکجا کر دیے جاتے ہیں، لیکن جتنے بھی تفاصیل ہیں جس ایپ میں کوئی نقطہ ہوگا سارے نکات کو ایکجا کر دیا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے کتابی شکل میں الحمدللہ، اس میں ایک نقطہ میں نے پڑھا تھا، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس، اس کے بعد کیا ہے تهوی الیہم ہوا یہمی کے معنی آتے ہیں گرنے کی، کسی چیز کا اوپر سے گرنا، والنجم اذا هوى، ہوا نفس کہتے ہیں نا خواہشات نفسانی، ہوا نفس، اور عبدالرحمن گیلانی کہتے ہیں ہوا نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی خواہشات پہ عمل کرنا جس سے آدمی نظروں سے گر جائے، جس کا مقام اور مرتبہ گر جائے، اس کو ہوا نفس کہتے ہیں۔ تو تحویل الیہم ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کے دل بنا دے، فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ایسے کھینچے چلے آئے کعبۃ اللہ کی طرف، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا انہوں نے کہا کہ تحوی الیہم، ہوا کے معنی گرنے کے آتے ہیں، ایسے یعنی اوپر سے گرنے کو کہتے ہیں، ہوا کے معنی اوپر سے گرنے کو، تو کہا کہ جس طرح سے انسان یہاں سے دروازے تک جائے وہاں پر تو جتنی وقت میں جاتا ہے اوپر سے کوئی گرتا ہے تو کتنی رفتار لگے گی اس کو، کتنی سرعت کے ساتھ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے نا، کہا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی طرف لوگ ایسے جائیں گے جیسے اوپر سے کوئی آگے گر جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ، یعنی لوگوں کے جذبات ایسے بنا دے کہ وہ عدد اور بھاگے کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو حرمین کے اللہ تعالیٰ نے محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے اور اتنے معزز علاقے ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کہا انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، یہ سورۃ النمل کی آیت ہے، اللہ نے قسم کھائی اس کی لا تقسموا بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مخصوص احکامات بھی بتائے ہیں آپ علیہ السلام کی زبانی، ہمارے سامنے جس دور میں ہم جی رہے ہیں ساری چیزیں سامنے نہیں آتی، جیسے دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح میں موجود ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم مکہ فلم تحل لأحد قبلی ولا تحل لأحد بعدی وانما احلت لساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا
ولا يحفظ شجرها ولا ينفر صيدها ولا تنتقط لقطتها الا لمعارض. آپ علیہ السلام نے کہا کہ حدود حرم کے اندر کسی جانور کو مطلب اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ شکار کی نیت سے اس کے سامنے جائیں اور وہ بھی ڈرنے لگے. ہماری وجہ سے اس جانور کے اندر بھی خوف نہیں آنا چاہیے, اس کو بھی آنا. وہاں کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کو کھیلنا نہیں چاہیے, کانٹے کو بھی نہیں کھانا چاہیے, وہاں کے درخت کو کھیلنا نہیں چاہیے. یہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احکامات دیے. جہاں آپ دیکھیں کہ آج کل مکہ مدینے میں مطلب کعبۃ اللہ کے آس پاس ایسا کوئی درخت نظر نہیں آئے گا آپ کو حدود حرم کے اندر, جہاں لوگوں کی پہنچ ہو, کیونکہ عمارتیں بن چکی ہیں, راستے بن چکے ہیں, لیکن احکامات سے تو واقف ہونا چاہیے. مان بھی نہیں ایسے درختوں لوگوں نے کہا کہ اہل کہتے ہیں کہ جو درخت فطری ہو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اگایا ہو, ایسے درخت اس پہ آتے ہیں جہاں لوگ مصنوعی طور پر درخت لگاتے ہیں, راستوں کے درمیان وغیرہ لگاتے ہیں. اس کی اجازت ہے کہ حکومت یا اس کی جو ذمہ داران ہوتے ہیں جب چاہے وہاں سے راستے کو بند کر دے تو اس کے درختوں کو بھی نکال دیں, اس لیے انہوں نے لگائے. لیکن جو فطری ہو اس کا تو بہرحال پاس و لحاظ ہونا چاہیے. آپ علیہ السلام نے حتیٰ کہ جانوروں سے متعلق بھی کہا کہ اس کا شکار نہ کیا جائے. آج ایسی صورت میں آپ تو نہیں ہے کہ اس کا شکار کیا جائے, لیکن حدود حرم کافی وسیع پیمانے پر کہیں بھی ایسی صورت حال سامنے آ سکتی ہے. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس, شیخ محمد وسیع اللہ بن محمد عباس رحمہ اللہ مفتی حرم ہے, مکی ہے, ام القرآن کے پروفیسر ہیں, صاحب علم ہیں اور جماعت جمعیت کی فخر ہے ماشاء اللہ. آپ کی زبان میں آپ کی گھڑی میں نے اس واقعے کو سنا تھا. انہوں نے کہا کہ کچھ سال پہلے, آج سے 15-20 سال پہلے ایک ٹیم مقرر کی گئی تھی حکومت کی طرف سے, جن حد بندی کی گئی کہ حدود حرم کی تجدید ہوگی. شرعی کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ حدود حرم کی مطلب کیا معیار ہے وہ معلوم کر کے آئے. یہ کہتے ہیں کہ ایک گھوڑ کا گھوڑ سمجھ کیا ہو, جو عرب کے لوگ ہیں ان کی بڑی مرغوب غذا ہے, بالخصوص جو قریبی لوگ ہیں بہت ہی شوق اور رغبت سے اس کو کھاتے ہیں. تو شیخ وسیع عباس کہہ رہے تھے حفظہ اللہ کہ ایک گھوڑا وہاں پر موجود تھا. ہم اس کے قریب جا رہے تھے اور وہ حدود حرم کے اندر تھا, حدود حرم کے باہر تھا, وہ حدود حرم کے باہر تھا. ہم اس کے قریب جیسے جا رہے تھے وہ دوڑ کے فوراً حدود حرم کے اندر آ گیا. یعنی اس کے اندر اتنا شعور کہ حدود حرم کے اندر میرا شکار نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی اتنا لحاظ رکھا. یعنی وہ جانور باہر تھا. شیخ وسیع عباس کہتے ہیں حفظہ اللہ کہ جیسے ہم اس کے قریب آ گئے وہ اندر آ گیا. یہ سمجھ رہا تھا کہ میری جان کی جو امان ہے وہ اندر آنے سے. انہوں نے ایک اور بھی واقعہ بتایا کہ ایک سانپ تھا حدود حرم کے اندر. ہم اس کے قریب گئے تبھی آرام سے بیٹھا بلکہ رائے لے رہا ہے, ادھر الٹ پلٹ کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بھی بات ڈالی ہے کہ ہمارا شیخ ہمیں بھی کوئی مارنے سکھائے گا تو حدود حرم کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر اس کی تمیز رکھی ہے. سبحان اللہ. حدود حرم کے ساتھ ساتھ حرمین کی جو فضائل ہیں معاشرے میں باقی ہیں. حرمین کی جو فضائل ہیں اس میں ہم سب اچھی طرح واقف ہیں الحمدللہ کہ مسجد نبوی, مسجد حرم, اس کے اللہ کے رسول کے فضائل بتلائے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا, بخاری سے مسلم کی حدیث ہے, لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصى. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کائنات میں چوتھا کوئی مقام نہیں ہے جہاں عبادت کی نیت سے کوئی مسلمان سفر کرے. یہ 3 مقامات ہیں, اس کی اصل بات ہوتی ہے. سنن ماجہ کی حدیث آتی ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اس کو رحمہ اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواه الا المسجد الحرام. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, لیکن صحیح مسلم سنن ماجہ میں کچھ زائد الفاظ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی افضل من 1000 صلاۃ فیما سواه الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواه. مسجد نبوی میں کوئی نماز پڑھتا ہے دیگر مسجدوں کے مقابل 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا اس کو. اور مسجد حرم میں کوئی نماز پڑھتا ہے دیگر مسجدوں میں پڑھنے سے جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے وہ ثواب اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرمائیں گے. اہل علم کہتے ہیں, میں ایک نام دیتا ہوں آپ کے سامنے وقت کی قلت کی وجہ سے. شیخ ابن باز کہتے ہیں رحمہ اللہ, اہل علم فرماتے ہیں کہ صرف مسجد حرم
جہاں کہیں بھی نماز پڑھے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ مسجد حرم میں پڑھنے کی بات الگ ہے، وہ عظیم جو اجتماع اسے نصیب ہوگا اس کا مقام الگ ہے، لیکن حدود حرم میں وہ جہاں کہیں بھی نماز پڑھ لے، ایک خاتون اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے حدود حرم کے اندر تو اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا دیگر جگہوں میں پڑھنے سے۔ یہ ایک مسئلہ ہے بہرحال۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینے سے متعلق بالخصوص فرمایا کہ مدینے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان رکھا ہے، جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، کہ کتنی بدنصیبی کی باتیں دجال کے لیے دیکھیں کہ پوری دنیا کو آزاد رکھا ہے، لیکن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے یعنی حرمین یعنی اتنے معزز جگہ ہیں کہ وہاں اس کے راستے مفتوح ہیں، وہ اندر نہیں آ سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ علی انقاب المدینہ ملائکۃ انقاب یعنی طرق لا يدخل الطاعون ولا الدجال۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال داخل ہو سکتا ہے مدینے میں اور نہ ہی طاعون داخل ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ دجال اور طاعون کا ذکر ایک ساتھ میں فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی بتا سکتے ہیں طاعون اور دجال کا ذکر ایک ساتھ میں فرمایا؟ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ دجال داخل نہیں ہوگا، لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی، طاعون داخل نہیں ہوگا، لوگوں کی صحت اور ان کی بدن کی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس مدینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی۔ حدود حرمین میں ایک بات یہ بھی معلوم ہونی چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر فرما دیا ہے کہ حدود حرمین میں کوئی بھی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حدود حرمین سے متعلق باتیں کئی ہیں، میں اپنے وقت کا لحاظ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کچھ باتیں بات کریں گئی ہیں کسی اور مناسبت سے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، ہم اپنے بعد والے معاذر کو اس کو موقع دیں گے کہ وہ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو آپ کے سامنے رکھی ہیں انہیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حدود حرمین کی عظمت کو اپنے دل میں رکھنے اور اس کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔